الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا آلانا وأولانا ومأوانا وملجانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت ہی معزز و محترم قابل صد احترام استاد الحفاظ حضرت جناب حافظ حاجی محمد شیرباز صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حافظ محمد ابو بکر صاحب چشتی اور دیگر احباب اور میرے اس مدرسے دے طلباء حضرات، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم ایک ولی کامل کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مدرسہ میں الحمدللہ میں خود پڑھتا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اس کا فضل ہے کہ میں اپنے اسی مدرسہ میں کھڑا ہو کر پھر سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چمن کو شاد و آباد رکھے، دنیا یہاں سے فیض پاتی رہے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ، اس کی آخری آیت مبارکہ کا درمیان سے کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے
اس آیت مبارکہ کے اس حصہ میں مومنوں کا ذکر کیا ہے، صالحین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کمال اللہ تعالیٰ کی شان ہے، خوبصورت قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے مومن کے دل کے اوپر ایمان لکھ دیا ہے۔ تحریر جب اوپر کی جاتی ہے تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی اس تحریر کو پڑھتا ہے، مگر ایمان وہ چیز ہے، وہ خاص چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دل کے اوپر نہیں لکھا بلکہ دل کے اندر لکھ دیا ہے۔ اور کتب و روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے جس بندے سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، اگر وہ بندہ بے دین ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ان میں سے اگر کسی سے اللہ کو محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسے ایمان کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ تو ایمان ہے کیا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، روایات میں ملتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، علماء نے تحریر فرمایا، مفسرین نے اس کو لکھا کہ کوئی اگر مسلمان ہونا چاہے، کوئی کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو وہ صبح سے لے کر شام تک اگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو وہ مومن ہو سکتا؟ سارا دن لا الہ الا اللہ پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، مومن نہیں بنا، ایک بار اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کہہ دے، اللہ اسے ایمان دے دیتا۔ اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کا نام نامی اس میں گرامی لیا، حضور کی نبوت اور رسالت پر وہ ایمان لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جو ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے، جو دوست ہیں، ان کی شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کی ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، کیا فرمایا؟ خبردار۔ یہ لفظ الا جو ہے اس کو علماء نے دو معنی میں لیا ہے، خبردار کے معنی میں بھی لیا ہے اور سنو کے معنی میں بھی لیا ہے۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا لا خوف، انہیں کچھ خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں خوف بھی نہیں ہے، انہیں غم بھی نہیں ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، نہ اللہ نے ان کو دنیا کا خوف دیا ہے، نہ نزا کا خوف دیا ہے، نہ قبر کا خوف دیا ہے، نہ حشر کا خوف دیا ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے سب سے پہلے خوشخبری یہ دیتا ہے کہ جس نے تیرا جنازہ پڑھا میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا جب باغ بنا دیتا ہے، قبر کے حساب میں سے وہ پاس ہو جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، سر میں جنت، سر کے نیچے جنت کا تکیہ رکھا جاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف نورانی کمبل رکھا جاتا ہے، یہ سب جنت سے آتے ہیں، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے مولا مجھے اجازت عطا فرما، جو تو نے مجھ پر انعامات و اکرامات کیے ہیں میں اپنے پچھلے رہ جانے والے کو ان کو بتا دوں، تاکہ وہ میرے غم میں روئے نہیں بلکہ میری کامیابی پر خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی بے خوف ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے غم کر دیتا ہے، کسی قسم کا غم ان کے پاس رہنے دیتا نہیں، اولاد کا غم بھی نہیں انہیں رہنے دیتا۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو پیران عظام ہیں، یعنی حضور سیدی غوث پاک ہے مثال کے طور پر، اور اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی ہیں، داتا علی اجویری ہیں، سلطان العارفین ہیں، فرید الدین گنج شکر ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلی ہیں، ان کے جتنے بھی مریدین ہیں، اللہ تعالیٰ مریدوں کے بارے میں بھی انہیں غمگین نہیں کرے گا، بلکہ ان کی برکت سے ان کے مریدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرات ذی وقار فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی نشاندہی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، یعنی رسول کریم علیہ السلام، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ولی کامل ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی کامل ہیں کہ جن کو عبادت اور رعایت کی وجہ سے ولایت نہیں ملی، بلکہ یہ وہ ولی ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی ہیں۔ جب پڑھنے کے قابل ہوئے، گفتگو کے قابل ہوئے، تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حفظ قرآن کے لیے آپ سب سے پہلے تشریف لے گئے۔ تو حفظ قرآن کے لیے جب پہنچے، کلاس میں بیٹھے، جب استاد صاحب نے بلایا کہ آؤ عبد القادر آؤ، آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی جائے تاکہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو قربان جائیے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پڑھنے کے لیے استاد گرامی کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب استاد صاحب نے بسم اللہ پڑھا دی اور میرے غوث پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کر رحمانی قاعدہ نہیں پڑھا، مدنی قاعدہ نہیں پڑھا، نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، بلکہ کتابوں میں آتا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین خود تلاوت شروع فرما دی، سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ بقرہ شریف کو شروع کیا، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ۔ میں قربان جاؤں سنانے والے پر بھی اور قربان جاؤں سننے والے استاد پر بھی۔ ایک سپارے کے بعد یہ نہیں فرمایا بیٹا خاموش ہو جا، میرا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب چھٹی کا وقت ہے، بس چھوڑ دو۔ میں قربان جاؤں میرے غوث اعظم نے ایک سپارہ، دو سپارہ، 3 سپارے، حتیٰ کہ 18 سپارے سنا دیے، زبانی 18 سپارے سنائے۔ 18 سپارے سنانے کے بعد جب 18 سپارے کمپلیٹ ہو گئے، آپ خاموش ہو گئے۔ قربان جاؤں استاد گرامی پر، آپ نے فرمایا بیٹا آگے بھی پڑھو۔ کیا فرمایا؟ آگے بھی پڑھو۔ عرض کی حضور مجھے اتنے ہی سپارے یاد ہیں، 18 سپارے مجھے یاد ہیں۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا یہ کہاں سے پڑھے ہیں، یہ کہاں سے سیکھیں آپ نے، کہاں سے حفظ کیا ہے؟ تو سنیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استاد صاحب میری ماں کو 18 سپارے یاد تھے،
ماں کو 18 سپارے یاد تھے۔ تو فرمایا بیٹا کیسے یاد کیے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا جب میری ماں مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، تو میں نے اپنی ماں سے سن سن کر 18 سپارے یاد کر لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آپ کے والد گرامی جوان ہیں، ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں، ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، سفر فرما رہے ہیں، سفر میں ہیں، تو ایک نہر کے کنارے سے گزرے، سفر کی وجہ سے بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، تو آپ نے دیکھا نہر کے پانی کے اوپر ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ کے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس پیدا ہوا کہ میں نے سیب کھا لیا ہے مگر یہ مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ اب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس سیب کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ اس سیب کی معافی کے لیے اس طرف چل دیے جدھر سے سیب آ رہا تھا، تاکہ میں باغ میں پہنچوں اور مجھے مالک مل جائے، میں اس سے معافی لے لوں۔ تو چلتے چلتے وہ پہنچے ایک باغ، اس کے درخت کے جو کچھ اس کی ٹہنیاں تھیں وہ پانی کے اوپر لٹک رہی تھی، تو آپ نے فرمایا دل میں خیال ہے کہ یہی باغ ہے، اسی کا گرا ہے سیب۔ باغ میں داخل ہو گئے، جب باغ میں داخل ہوئے مالک کو تلاش کرنے کے لیے، تو ایک بزرگ خوبصورت چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، انتہائی خوبصورت انداز ہے، تشریف فرما ہے باغ میں۔ پوچھا آپ اس کے مالک ہیں؟ وہ فرمانے لگے ہاں میں اس کا مالک ہوں، اللہ کے ولی تھے نا، آنے والے کو پہچان لیا، جو آیا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ آیا ہے۔ اور اپنی قسمت پر رشک بھی فرمانے لگے کہ یہ شہباز تو خود ہی آ گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی غوث پاک کے جو والد ہیں، انہوں نے پوچھا حضور آپ اس کے مالک ہیں؟ تو آگے بھی حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں نوجوان میں ہی اس کا مالک ہوں، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے میں سفر کر رہا تھا، پانی کے اوپر سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اس کی معافی کے لیے حاضر ہوا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ فرمایا یہ ایسے نہیں ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی، جو تم نے بغیر اجازت کے کھایا ہے قیمت چکانا پڑے گی۔ تو آپ نے فوراً عرض کیا حضور جو بھی اس کی قیمت ہے مجھے ارشاد فرمائیں۔ تو دل میں تو یہی خیال ہوگا کچھ درہم و دینار کی بات ہوگی، مگر انہوں نے فرمایا بیٹا اے نوجوان، اسی باغ جس باغ کا تو نے سیب کھایا ہے، اسی باغ کی 12 سال تو نے خدمت کرنی ہے۔ باتیں دو ہیں، ایک پہلی یہ ہے کہ اس کی خدمت کر 12 سال، جب 12 سال مکمل ہو جائیں پھر دوسری بات بتاؤں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور ایک تو سیب ہے، آپ درہم و دینار لے لیں، یہ 12 سال کے لیے مجھے باندھ رہے ہیں، آپ قید کر رہے ہیں۔ نہیں، تکرار نہیں کی، کیونکہ ولی کا کام جھگڑنا نہیں ہوتا، ولی کا کام کو سنوارنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال اس باغ کی خدمت کی۔ جب 12 سال مکمل ہو گئے تو پھر حاضر خدمت ہوئے، حضور میں نے وہ ڈیوٹی دے لی ہے 12 سال، اب میری معافی کیا حکم فرما دے کہ تجھے معاف کیا؟ فرمایا نہیں بھی ابھی ایک شرط اور رہتی ہے، ایک بات اور رہتی ہے کرنے والی۔ تو عرض کی حضور بتائیں۔ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے،
ہاتھ اور پاؤں سے مفلوج ہے، اپاہج ہے، اس کے ساتھ تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی نوجوان ایسی لڑکی کو نہیں چاہتا جس میں اتنے سارے عیب ہوں، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، کانوں سے سنتا بھی نہیں ہے، زبان سے بولتی بھی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے کام نہیں کرتے، مگر قربان جاؤں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور مجھے قبول ہے، آپ نے جو حکم فرمایا مجھے قبول ہے، میں اس کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، تجھے معاف کر دیا۔ جب نکاح مبارک ہو گیا تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو صالح سے فرمایا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری بیوی موجود ہے۔ تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک حسینہ جمیلہ کمرے میں جلوہ افروز ہے۔ واپس پلٹے، فوراً واپس پلٹے کہ جو نشانیاں بیان کی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے۔ واپس حضرت عبداللہ صومی کے پاس آئے، عرض کی حضور جو آپ نے نشانیاں بیان کی اس خاتون میں وہ نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، وہ بات بھی، وہ ذکر بھی کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے ٹھیک ہیں، یہ وہ عورت نہیں ہے جس کا آپ نے کہا ہے۔ فرمایا میرے نوجوان بیٹے یہ وہی میری بیٹی ہے جو میں نے کہا کہ اس کی یہ آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کے کانوں نے کبھی چغلی اور غیبت نہیں سنی، اس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے ہاتھوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور اس کے پاؤں کبھی کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئے۔ تو پھر حضرات دی وقار جس کا باپ اتنا نیک ہو، جس کی ماں اتنی نیک ہو، تو پھر بیٹا غوث اعظم کیوں نہ ہو؟ تو کہنے والے نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے۔ اب اس شاعر نے کہا غوث اعظم زمانے کے حاجت روا، غوث اعظم زمانے کے حاجت روا، تو مان نہ مان ارے منکرا، جن کی ٹھوکر نے مردوں کو زندہ کیا، ان کی حسن کرامت کی کیا بات ہے۔ ماں سے عرض کی امی جان مجھے اجازت عطا فرما دے، اپنے حقوق مجھے معاف کر دے اور مجھے دین متین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت عطا فرما دے۔ ماں سے اپنے حقوق معاف کروائے، اجازت لے کر مدرسہ کی طرف چل پڑے۔ آپ کی والدہ نے 40 درہم آپ کو دیے، فرمایا بیٹا یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے، یہ تمہاری سپرد میں نے کر دی ہے، یہ درہم اپنے ساتھ لے جاؤ، دوران تعلیم اگر ان کی ضرورت ہو تو استعمال کر لینا، مگر بیٹا ایک میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بول، یہ میری وصیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امی جان میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پہلے بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ چل پڑے، ایک قافلے نے جس قافلے میں آپ تھے اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا جن کی تعداد 60 تھی، 60 ڈاکو تھے قافلے کو لوٹنے والے، بڑا قافلے کو لوٹا، سب کچھ چھین لیا قافلے والوں سے۔ تو ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی، پوچھا بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ سن کر آگے نکل گیا، چھوٹا بچہ ہے، ویسے ہی یہ ڈر گیا ہوگا شاید جس کی وجہ سے اس نے باقی سے کہا میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ چلا گیا، دوسرا آیا تھوڑی دیر کے بعد، پوچھا تیرے پاس کیا؟ فرمایا 40 درہم۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پوچھتے رہے، گزرتے رہے، آپ کو چھوڑ کے جاتے رہے۔ ایک ڈاکو آیا، اس نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 درہم ہے۔ اس نے تلاشی نہیں لی بلکہ بازو سے پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے، یہ کہہ رہے میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس نے کہا تلاشی لو۔ جب تلاشی لی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے 40 درہم نکلے۔ سردار نے پوچھا
کہ بیٹے تو نے یہ مال چھپایا کیوں نہیں؟ تو یہ کہہ دیتا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا تھا، جب میں چلنے لگا تو میری ماں نے مجھے وصیت کی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے نا، یہ تو ایک بہانہ تھا ان کا قافلے کو لوٹنا، حقیقت اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھی۔ جب ولی کامل کی زبان سے یہ الفاظ سنے، سردار کے دل پر اثر ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھول گیا ہوں۔ سارا مال اس نے واپس لوٹا دیا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی تو کتابوں میں آتا ہے اس کو دیکھ کر، سردار کو دیکھ کر باقی ڈاکوؤں نے بھی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ولایت عطا فرمائی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک عیسائی پادری تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ چوڑا جب مچھرتا ہے نا تو پھر نقصان ہی کرتا ہے۔ دیکھیں نا یہودی سر کو آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، دن رات بمباری کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بڑے تو بڑے رہ گئے، بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان قوم کو غرق کرے، کہہ دیجیے آمین۔ فلسطین کے حق میں دعا کرنا اور یہودیوں کی تباہی کی دعا کرنا یہ بھی مسلمانوں کی مدد ہے، تو لہذا میں نے دعا کی، پھر آپ ایک بار آمین کہہ دیں۔ یا اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، عیسائیوں کو بھی تباہ کر دے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر ایک ہے جہاں بھی ہے، جس انداز کا بھی کفر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کفر میں سب ایک ہے، تو سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو یہودی بھی دشمن ہے۔ حضرات دی وقار میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے اپنے مدرسہ میں، کلاس حفظ قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی کلاس جاری ہے۔ ایک عیسائی آیا بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، او مسلمانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو لہذا اگر تمہارے علماء تمہارے نبی کے فرمان کے مطابق انبیاء کے وارث ہیں تو سنو، میرے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو شفا دیا کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، بس ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، تمہارے علماء میں سے کوئی ایسا عالم ہو جو کسی مردے کو زندہ کر دے، تاکہ میں دیکھوں کیا تمہارے نبی کا فرمان سچا ہے۔ یہ اس نے چیلنج کیا، ایک بار، دو بار، تین بار، وہ آتا کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد آتا، چیلنج کر کے واپس چلا جاتا۔ لوگ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور اس طرح ایک پادری آتا ہے، چیلنج کرتا ہے، چلا جاتا ہے، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم اس کا جواب دے سکیں، آپ ہی اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو فرمایا اب جب آئے گا نا تو پھر مجھے اطلاع دینا، مجھے بتانا۔ وہ آ گیا کچھ دنوں کے بعد، تو آپ کو خبر دی گئی، آپ تشریف لے گئے، اس کے پاس گئے، مرید بھی آپ کے ساتھ ہیں، شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اس سے جا کر فرمایا تو نے اس طرح یہ چیلنج تو کر رہا ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کر دو، قبرستان میں سے کوئی قبر والا زندہ کر دو۔ فرمایا ٹھیک ہے، قربان جاؤں میں غوث اعظم پر۔ میرے آقا سیدی غوث پاک نے فرمایا چلو قبرستان۔ قبرستان پہنچے، آپ باہر قبرستان کے باہر کھڑے ہو گئے، اس پادری کو اختیار دیا، فرمایا جاؤ قبرستان میں، جس قبر کے اوپر انگلی رکھو گے یعنی جس کی طرف اشارہ کرو گے اسی کو زندہ کر دیا جائے گا۔ وہ قبرستان میں گیا، گھومتا رہا، دیکھتا رہا، جو سب سے پرانی قبر تھی، جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہوگا کہ اب تو یہ مردہ بھی قبر میں نہیں ہوگا، ہاں جی ایسی بوسیدہ قبر ہے، تو اس نے اس کے قریب کھڑے ہو کر کہا جی اس کو زندہ کر دیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے،
اور اس پادری کو مخاطب کر کے فرمایا یہ صرف زندہ ہی ہو جائے یا جو کام کرتا مرا ہے وہ کرتا کھڑا ہو جائے؟ اب وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے زندہ کرنا ہی تو بڑا مشکل ہے، زندہ بھی نہیں ہوگا تو کام کرتا ہوا کیسے اٹھے گا؟ اس کے چہرے پر ہنسی آئی، مسکرایا، کہنے لگا چلو جیسے آپ کی مرضی ہے، قربان جاؤ۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا کم باذن اللہ۔ ایک روایت دوسری میں آتا ہے کم باذنی، آپ نے فرمایا میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ شانیں عطا کی ہیں، وہ جو چاہیں جو وہ کہہ دیں اللہ ان کے کہنے کو پورا کر دیتا۔ یہ آج کے بدبخت ہیں کچھ ایسے لوگ ناہنجار قسم کے، بے حیا قسم کے، جو کہتے ہیں بابوں کے پاس کیا، بابے کیا، بابے سے کچھ بھی نہیں۔ اس کو کوئی بابا ملا ہی نہیں، اس کو کوئی بابا ملا ہی نہیں، اگر مل جاتا تو وہ ایسی بات نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کاملین کی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، اور میری اس مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔